الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. عن ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنکاح والسواک. رواہ البخاری. معزز مصلیان کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانا پینا استعمال نہیں کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، جس کی وجہ سے حلق سوکھ جاتا ہے. حلق سوکھنے کی وجہ سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے. تو لہذا اس مہینے میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہی مسواک کرنا یہ سنت رسول ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے. حالانکہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو کی طرح ہے، لیکن آپ کسی دوسرے بھائی سے ملاقات کریں گے، آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، ان کو مشک کی خوشبو نہیں نظر آئے گی، بولے گا بھائی کیا ہے یہ منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو لہذا اس کو زائل کرنے کا طریقہ یا اسی طرح چاہیے کہ ہر انسان اپنے منہ کی جو بدبو ہے اس کو اپنے سے دور رکھے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ کثرت کے ساتھ مسواک کریں. دیکھیے کچھ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اس لیے حکم نہیں دیا اپنی امتی کے لیے کہ کہیں میری امت کیا ہے مصیبت میں نہ پڑ جائے، یا اسی طرح میری امت کے لیے وہ چیز گرہ نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. لیکن آپ کی خواہش تھی. ان میں سے ایک نماز جیسے تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پورے مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھائی، لیکن 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا، وہ اس لیے تاکہ میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. لیکن آج دیکھیے امت کی اکثریت جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور تقریباً 95% یا اسی طرح اس سے بھی زیادہ کہے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ ہر مسلمان تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن مسواک کے تعلق سے آج ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے اپنے محلے میں رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہم بہت سے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ ہے اس کے بعد بھی مسواک نہیں کرتے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے جو حدیث پڑھی گئی ہے، سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی 4 سنتیں ہیں. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں. ایک ہے حیا، دوسری کیا ہے خوشبو لگانا، اور تیسری یہ ہے نکاح کرنا، اور چوتھی یہ ہے مسواک کرنا. تو یہ مسواک کرنا یہ صرف ہمارے منہ کی طہارت نہیں ہے کہ اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی جو طہارت ہوگی یا اسی طرح منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی. صرف طہارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان مسواک کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں اور مسواک کو اپنے زندگی میں کیا ہے اس کو خاص سمجھتے ہیں، تو گویا کہ وہ انسان کیا ہے اس ربانی قافلے کا فرد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، میں بھی انبیاء کے زمرے میں ہوں، انبیاء کے گروپ میں ہوں. تو لہذا مسواک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے مسواک کو کثرت کے ساتھ کریں. اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ مسواک جہاں ہمارے منہ کی طہارت ہے وہی رب کی رضا بھی ہے. جو انسان جتنا زیادہ مسواک
استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، ایسے بندے کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے کہ رب آپ سے راضی ہو، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے، ہمیں برگزیدہ بندہ بنائے، تو آپ مسواک کو کثرت کے ساتھ کریے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت میں مشقت یا اسی طرح پریشانی میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امتی کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے حد سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ حکم دے یا اسی طرح اپنے امتی کو کہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے۔ اس کے بعد مسواک کے تعلق سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے منہ کے پاس اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ فرشتے کیا کرتا ہے، اپنا منہ اس نمازی کے، جو بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نمازی کے منہ کے پاس اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور جب اپنے زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی جو قرات ہے، قرآن کی آیتیں ہے، اپنے پیٹ میں رکھ لیتا ہے، پیٹ میں بھرتا ہے وہ۔ تو جو فرشتہ اپنے پیٹ کے اندر میں آپ کی قرات کو رکھ لے تو سوچئے کہ وہ فرشتہ آپ سے کتنا محبت کرتا ہے، اور جو فرشتے جس انسان سے محبت کرے، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے کیوں نہیں محبت کرے گا۔ فرشتے معصوم مخلوق ہے، فرشتے کیا ہے، گناہ نہیں کرتے ہیں، اگر وہ انسان سے محبت کرتے ہیں تو سوچئے اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کیسے نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے مسواک کے تعلق سے سب سے جو اہم مسئلہ ہے، سب سے جو اہم بات ہے، آپ اگر یہ چیز جان لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں مسواک جو کتنے اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہے، آخری وقت ہے، موت سے جوجھ رہے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں، اور اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، بار بار ہوش میں آتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کوئی صحابی جو ہے، کبھی کبھار صحابہ آتے تھے ملنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے کان میں کیا ہے، مسواک ہے، صحابی کے کان میں مسواک ہے۔ آج کل دور میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کاتب ہوتے لکھنے والے، ان کے کان میں قلم ہوتا ہے نا جس طرح، ویسے صحابہ کے کان میں کیا ہے، قلم کی طرح مسواک ہوتا تھا۔ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ مسواک کرتے، وضو سے پہلے مسواک کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بھی عمل رہا کہ وہ کثرت سے مسواک کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، ان کے کان میں مسواک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کی طرف بار بار نظر رحم کر رہے، یعنی اپنی نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بے ہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر ان کی طرف نظر کرتے ہیں بار بار۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید مسواک کرنا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لے کر کے آتی ہے، اور پھر اس مسواک کو اپنے زبان سے اس کو کیا ہے، نرم کرتی ہے۔ نرم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک کو کرتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں مسواک کتنا محبوب رہا ہوگا کہ آخری وقت میں بھی مسواک کو نہیں چھوڑے۔ تو لہذا مسواک کو آپ بھی کثرت کے ساتھ کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔